السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تک في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جاء الحق میں ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام ہفتہ واری دینی نشست میں اس درس کا آغاز کیا گیا، اور تسلسل کے ساتھ یہ درس جاری اور ساری ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے عقائد جن پر وہابیہ دیابنا طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے جائیں۔ اس سے پہلے درس میں نے تقلید سے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی۔ تقلید کے معنی کیا ہیں اور تقلید کے اقسام کیا ہیں۔ آج اسی کا دوسرا باب، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تقلید کی بحث میں 5 باب کیے گئے ہیں، یعنی الگ الگ 5 عنوان پر اس میں بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ دوسرے باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی منع ہے، یعنی کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن میں نہیں۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے۔ شرعی مسائل 3 طرح کے ہیں۔ پہلا عقائد، دوسرا وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں، صراحت کے ساتھ بالکل واضح طور پر قرآن پاک سے ثابت ہو یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو، یعنی کوئی اب اپنی طرف سے اس میں سوچ بچار کر کے اور پھر کچھ اپنی طرف سے تکا لگائے یا اپنی طرف سے کچھ یہ کرے کہ اجتہاد کرے یا قیاس کرے، تو ایسی آیت کریمہ ہو یا ایسی حدیث پاک ہو کہ جو بالکل واضح ہو،
اس میں قیاس کا دخل نہ ہو، اجتہاد کا دخل نہ ہو. یہ تو دوسری طرح کی چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز یہ کہ وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں، یعنی کوئی ایسا حکم ہے جو قرآن پاک میں واضح طور پر بالکل صراحت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ہی لے کر اور اس پہ اجتہاد کیا مجتہدین کرام نے، ائمہ کرام نے، اور ان سے مسائل نکالے، ان سے احکام نکالے. تو یہ 3 طرح کے شرعی مسائل ہیں. پہلا تو عقائد، دوسرے وہ احکام جو صراحت کے ساتھ قرآن پاک یا حدیث پاک سے ثابت ہو، اور تیسرا وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے صراحت کے ساتھ تو ثابت نہ ہو بلکہ قرآن یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں. تو عقائد جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں. عقائد سے متعلق ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. تفسیر روح البیان سورہ ہود کے آخر میں یہ آیت جو ہے نصیبہم غیر منقوص، تو اس کے ضمن میں یہ ذکر ہے تفسیر روح البیان میں کہ وفی الآیتی ذم التقلید، کہ اس آیت میں تقلید کی مذمت ہے. اور تقلید کیا ہے؟ وَهُوَ قبول قول الغیر بلا دلیل. اور تقلید یہ کسی غیر کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. میں نے تقلید کی تعریف اس سے پہلے کر دی ہے. وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْفُرُوعِ وَالْعَمَلِيَّاتِ. اور تقلید جو ہے وہ جائز ہے فروعیات میں، عملیات میں. جو فروعی مسائل ہیں، جو اعمال ہیں، ان میں تو تقلید جائز ہے. ولا يجوز فی اصول الدین والاعتقادیات، لیکن دینی اصول اور اعتقادیات میں تقلید جائز نہیں ہے. بل لا بد من النظر والاستدلال، بلکہ ضروری ہے یہاں پر نظر و فکر اور استدلال کی. تو فرماتے ہیں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فرمانے سے یا ان کی کتاب جو فقہ اکبر ہے ان سے ہم نے یہ جانی اور مانی، بلکہ دلائل توحید و رسالت سے، یعنی توحید و رسالت کے جو دلائل ہیں ان سے ہم نے توحید و رسالت وغیرہ کو مانا ہے، نہ کہ ہم نے تقلید کر کے اس کو مانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے. ایک اللہ ہے، تو اب اس میں تقلید کے طور پہ ہم نے نہیں مانا ہے بغیر کسی دلیل کے. تقلید کی تعریف ہو گئی ہے کہ جس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں تقلید نہیں. مقدمہ شامی بحث تقلید المفضول مع الافضل میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فرعی مسائل کے علاوہ، کہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر بغیر کسی کی تقلید کے واجب ہے، وہ عقائد وہی ہیں جن پر اہل سنت و جماعت ہیں. اور وہ اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہم الاشاعرۃ والماتریدیہ. وہ اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. وہی عقائد اہل سنت ہیں. عقائد اہل سنت، وہ اہل سنت کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے. حضرت امام ابو الحسن اشعری، تو ان کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، اور حضرت امام ماتریدی کے ماننے والوں کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے. تو یہی اہل سنت ہے. نیز تفسیر کبیر 10ویں پارے
اس آیت کے ضمن میں کہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر میں ذکر ہے کہ هذه الآیت تدل على ان التقلید غیر کاف فی الدین، کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تقلید دین میں کافی نہیں ہے، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النَّظْرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، یہاں پہ تقلید کافی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ضروری ہے نظر و فکر اور استدلال، یعنی خود سے انسان جو ہے وہ سوچے اور سمجھے اعتقاد میں، عقائد کے بیان میں وہ خود سے سوچے، کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے۔ تقلید کی تعریف میں نے اس سے پہلے والے نشست میں تقلید کی تعریف یہ پوری صراحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ تقلید اسے کہا جاتا ہے کہ کسی غیر کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، اور اعتقادیات میں آدمی خود نظر و فکر کرے، خود غور و فکر کرے، خود استدلال کرے، تو اس لیے یہاں پر تقلید جائز نہیں۔ صریح احکام جو دوسری قسم ہے شرعی مسائل میں، شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عقائد اور دوسرا ہے صریح احکام، یعنی قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ جس کا ذکر ہو، تو اس میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں۔ 5 نمازیں، ایسے ہی نماز کی جو رکعتیں ہیں، رمضان المبارک میں 30 روزے ہیں، روزے میں کھانا پینا حرام ہے، یہ تمام چیزیں، تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا ثبوت نص سے، نص کہتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث، نص سے صراحتاً ہے، یعنی صراحت کے ساتھ بالکل واضح طور پر ذکر کر دیا گیا ہے، تو اب اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نمازیں 5 اس لیے ہیں یا روزے 1 مہینے کے اس لیے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے، یعنی امام اعظم کی جو کتاب ہے فقہ اکبر، تو اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، یا امام اعظم نے ایسا فرمایا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ روزے کی فرضیت کے لیے اب ہم مقلد تو ہیں، لیکن روزے کی فرضیت کے لیے ہم امام اعظم کے قول کو ذکر نہیں کریں گے بلکہ قرآن و حدیث سے اس کی فرضیت کو ثابت کریں گے۔ روزے کا بیان ہو، نماز کی فرضیت کا بیان ہو، نماز کی رکعتوں کا بیان ہو، روزے جو رمضان المبارک میں پورے مہینے کے 30 روزے ہیں اس کا بیان ہو، تو یہ ان تمام چیزوں میں بھی تقلید جائز نہیں۔ اور تیسری چیز وہ مسائل جو مسائل قرآن اور حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا حکم ذکر نہیں ہے، بلکہ اب اس سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں، اجتہاد کر کے نکالے جائیں، سوچ کر کے، قیاس کر کے آیت کریمہ سے کیا حکم نکل رہا ہے وہ نکالا جائے، تو ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے، یعنی جو مجتہد نہیں ہے تو وہ مجتہدین کرام، ائمہ کرام میں سے کسی کی تقلید کرے، اور یہ تقلید کرنا واجب ہے، یعنی ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن پاک سے جو ہے وہ حکم کا استنباط کرے، اجتہاد کرے، ہر ایک مجتہد نہیں ہے۔ مسائل کی فرماتے ہیں کہ مسائل کی جو ہم نے تقسیم کر دی اور بتا دیا کہ کون سے مسائل تقلیدیاں ہیں اور کون سے نہیں، یعنی کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں تقلید کرنا واجب ہے اور کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں تقلید نہیں ہے، تو اس کا بہت لحاظ رہے، یہ یاد رہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اب اس اعتراض کا آپ جواب دے سکیں کہ ہم کس چیز میں، کن مسائل میں ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، اور کن چیزوں میں اور کن مسائل میں اور کن احکام میں ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ بعض موقع پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل نکالے، مقلد یعنی ہم مقلد ہیں، تو اب جو غیر مقلدین ہیں اہل خبیث، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے آپ کو مقلد کہہ رہے ہو تو پھر اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی دلائل سے مسائل نکالو، کوئی بھی مسئلہ نکالو، پھر تم لوگ نماز اور روزے کے لیے قرآنی آیتیں یا احادیث کیوں پیش کرتے ہو؟
یعنی پھر تم جو ہے وہ دلیل میں قرآن کی آیت کیوں پیش کرتے ہو؟ سیدھے امام اعظم کا نام لو نماز میں، روزے کے متعلق۔ تو اس کا جواب بھی اسی امر میں آ گیا، یعنی اسی میں ذکر ہو گیا کہ روزہ اور نماز کی فرضیت یہ تقلیدی مسائل سے نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر وغیرہ میں، یعنی خبر کے جو احکام ہیں ان کے علاوہ میں تقلید نہ ہوگی، جیسے کہ مسئلہ کفر یزید وغیرہ، یعنی یزید کے کفر سے متعلق جو مسئلہ ہے کہ اس کو کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اب تقلید نہیں ہوگی۔ نیز قیاسی مسائل میں، یعنی جو مسئلے قیاس کر کے نکالے جاتے ہیں، صراحت سے اس میں ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے آیت سے جو ہے وہ قیاس کیا گیا، اجتہاد کیا گیا، استنباط کیا گیا دلائل سے یا احادیث کریمہ سے جو لیا گیا، تو یہ قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ مسئلہ مانا ہے تو دیکھو اس کی تائید فلاں آیت سے ہو رہی ہے، اس کی تائید جو ہے وہ فلاں حدیث سے ہو رہی ہے۔ وہ مسائل پہلے سے ہی قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں کہ امام اعظم نے فرما دیا ہے تو ہم نے مان لیا ہے، لیکن دیکھیے اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہو رہی ہے، اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہو رہی ہے، یہ صرف بتانے کے لیے۔ تو بلا نظر فی الدلیل کے یہ معنی نہیں ہے کہ مقلد بالکل دلائل دیکھے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماننے کی بات ہے کہ ہم نے امام اعظم کی بات مان لی، ہم ان کے مقلد ہیں، لیکن اب ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کی آیت کی طرف بھی نظر کریں گے، احادیث کریمہ کی بھی طرف نظر کریں گے، بلکہ یہ دلائل سے مسائل فرماتے ہیں کہ یہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے، یعنی دلائل سے مسئلے کا حل ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ دلائل اس لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم نے قرآن اور حدیث کے عین روشنی میں ہی یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ امام اعظم کی بات ہم مان رہے ہیں، ہم مقلد ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل ہو گئی، تو یہ جو ہم دلائل پیش کریں گے تو یہ اپنے مقلدیت پر نہیں کہ ہم اس وجہ سے جو ہے ہم اس کا حکم مان رہے ہیں، نہیں، بلکہ امام اعظم نے فرمایا تو ہم اس کا حکم مان رہے ہیں، لیکن یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اس لیے ہم دلائل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان ہو گیا کہ وہ مسائل کہ جن میں تقلید کی جائے تو وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں، استنباط کر کے نکالے جائیں، قیاس کر کے نکالے جائیں تو اس میں تقلید کی جائے گی، اور وہ احکام جو صراحت کے ساتھ قرآن پاک یا حدیث پاک سے ثابت ہوں تو اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عقائد میں کا جس سے تعلق ہے تو اس میں بھی تقلید نہیں کی جائے گی۔ تیسرا باب اس بارے میں ہے کہ کس پر تقلید کرنا واجب ہے اور کس پر نہیں، یعنی کون تقلید کرے اور کون نہ کرے۔ فرماتے ہیں مکلف مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مجتہد، دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و رموز سمجھ سکے۔ مجتہد وہ ہے کہ جس کے اندر وہ اتنا لائق ہو، اتنی لیاقت اس کے اندر ہو، اتنا قابل شخص ہو، ایسا بڑا عالم ہو، ایسا لائق فائق ہو، ایسا قابل ہو کہ وہ قرآنی اشارات کو بھی سمجھ سکے، اس کے رموز کو بھی سمجھ سکے، اس کے اسرار کو بھی سمجھ سکے، اس میں جو پوشیدہ احکامات ہیں ان کو بھی وہ سمجھ سکے، جان سکے، اور کلام کے مقصد کو وہ پہچان سکے کہ اس کلام کا مقصد کیا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ سے مسائل نکال سکے۔ تو فرماتے ہیں اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ اور منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف اور نحو اور بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو، اور اس کے علاوہ وہ ذکی ہو، خوش فہم ہو، یعنی ہوشیار ہو، عقل مند ہو، خوش فہم ہو،
دیکھو تفسیرات احمدیہ وغیرہ اور جو کہ اس درجے پر نہ پہنچا ہو تو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے. مجتہد تو یہ ہے لیکن جو اس درجے پہ نہ پہنچا ہو تو وہ کیا ہے؟ غیر مجتہد ہے، یا اس کو دوسری زبان میں کہہ دیجئے کہ وہ مقلد ہے. غیر مجتہد پر تقلید ضروری ہے. جو مقلد ہے غیر مجتہد ہے، یعنی مجتہد جو نہیں ہے تو اس پہ تقلید واجب ہے، ضروری ہے. مجتہد کے لیے تقلید منع ہے، یہ یاد رکھیے گا. غیر مجتہد کے لیے تقلید واجب ہے، ضروری ہے، اور مجتہد کے لیے تقلید منع ہے. اب مجتہد کے بھی طبقات ہیں، الگ الگ طبقات ہیں، طبقے ہیں، درجے. 6 طبقے ہیں مجتہد کے. پہلا تو مجتہد فی الشرع، دوسرا ہے مجتہد فی المذہب، تیسرا ہے مجتہد فی المسائل، چوتھا ہے اصحاب تخریج، پانچواں ہے اصحاب ترجیح، اور چھٹا ہے اصحاب تمیز. یہ 6 طبقے ہیں، 6 درجے ہیں مجتہدین کرام کے. مجتہد 6 درجوں میں ہوں. سب سے اونچا مجتہد فی الشرع. مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، جنہوں نے کس طرح اجتہاد کیا جائے، قاعدہ، قانون، قوانین و ضوابط انہی حضرات نے بنائے. جیسے کہ چاروں امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو انہوں نے اصول فقہ کی تدوین کی، فقہ میں اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، اصول بنائے، ضوابط بنائے. تو انہیں کہا جائے گا مجتہد فی الشرع. مجتہد فی الشرع جو ہیں یہ 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. دوسرا طبقہ جو ہے مجتہد فی المذہب. مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں کہ جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں، یعنی جو قاعدہ قانون ائمہ کرام نے بنایا تو انہی قاعدے اور قانون اور اصول میں وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، یعنی اس قاعدے کے خلاف نہیں جاتے. اس قاعدے پر ہی چلتے ہوئے جو قاعدہ انہوں نے بتایا ہے اجتہاد کرنے کا، تو انہی قواعد پہ عمل کرتے ہوئے وہ تقلید کرتے ہیں، ان اصول میں تقلید کرتے ہیں. اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں. یعنی جو قواعد امام اعظم ابو حنیفہ نے بنائے، مثال کے طور پہ تو امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان اب انہی قواعد اور انہی ضوابط اور انہی اصول پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسائل شرعیہ فروعی مسائل جو ہے وہ خود سے استنباط کریں، لیکن قاعدے کو نہ چھوڑیں، اس اصول کو نہ چھوڑیں. اس اصول میں وہ مقلد ہیں امام اعظم کے، اصول اور قاعدے میں تو وہ مقلد ہیں، لیکن اب اسی اصول سے شرعی مسائل جو ہے فروعی وہ خود استنباط کر سکتے ہیں. جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابن مبارک رحمہ اللہ اجمعین، کہ یہ قواعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن مسائل میں وہ خود مجتہد ہیں، مقلد نہیں ہے بلکہ مجتہد ہیں. تو یہ 2 طبقے میں نے بیان کیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اور بھی مزید جو 4 طبقے ہیں اجتہاد مجتہدین کرام کے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب